الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آدم علیہ السلام کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ آپ کے سامنے یہ مضمون آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، یعنی کہ اس وقت جتنی مخلوقات موجود تھیں، جناتوں کو، فرشتوں کو، سب کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سجدے کے واقعے کے بعد آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ٹھہرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں دو باتیں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اور ان کی بیوی کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ بیوی اس معاملے میں شوہر کے تابع ہے، جہاں شوہر رہے گا بیوی وہیں رہے گی، یعنی کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو گھر کا انتظام کر کے دے، اور اگر کسی شخص کے پاس اتنا انتظام نہیں ہے تو پھر وہ کرایہ دے سکتا ہے تو کرائے پر رہیں، شادی کرے۔ کرایہ بھی نہیں دے سکتا، اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے تو بے فضول شادی نہ کرے، روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے اور رات کی نمازیں پڑھنے سے اس کا نفس اس کے کنٹرول میں رہے گا۔ بہرحال دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کو جنت میں رکنے کا حکم دیا ہے، ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ جنت تمہیں دے دی، تم اس کے مالک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس میں تم رہو۔ یہاں علماء نے نقطے بیان کیے۔ ایک نقطہ تو یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایک واقعہ ایسا ضرور پیش آئے گا کہ جس کی وجہ سے یہ دونوں میاں بیوی یہاں سے نکلیں گے، اس لیے ان کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہاں مالک بنا دیا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جنت کا مالک ایمان والا تب بنے گا جب نیک اعمال کر لے، اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے۔ اور یہ سارا معاملہ قیامت کے دن ہوگا، نیک اعمال دیکھے جائیں گے، ایمان دیکھا جائے گا، اس کے بعد جو جنت سونپی جائے گی اس کا یہ مالک ہوگا۔ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ ابھی یہ معاملہ ہوا نہیں تھا، اس لیے ملکیت عطا نہیں کی گئی۔ یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو یہ کہے کہ میرے اس گھر میں تم رہو جب تک تمہارا دل چاہے، تو اس رہنے سے یہ بندہ مالک نہیں بن جاتا۔ ہمارے پرانی دلی کے اندر یہ بڑی فصیحت ہے۔ ایک تو سکوٹی والا معاملہ، یہ ہمارے انجم خورشید بھائی بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوتی اس مسئلے میں، وہ میرے خیال سے کہتے بھی صحیح ہیں کہ وہ کچھ رقم دے دو اور کرایہ ختم، اور جتنا مرضی رہتے رہو۔ پرانی دلی میں نے ایک مسجد کا یہ حال دیکھا کہ انتظامیہ کمیٹی نے ایک شخص کو دکان دے دی، دکان مسجد کی سکوٹی پر۔ اس نے انتظامیہ کمیٹی کو کچھ رقم دے دی اور اس میں اس نے سبزی کا کام کر لیا۔ 20-25 سال ہو گئے اس کو سبزی کا کام کرتے ہوئے اسی دکان میں، کرایہ تو دیا نہیں کیونکہ سکوٹی دے رکھی ہے۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد کو ضرورت پڑی جگہ بڑھانے کی، تو یہ ہوا کہ بھائی یہ جو دکان ہے یہ سب ٹوٹے گی اور یہ سب حصہ اندر لیا جائے گا۔ دکاندار سے بات کی کہ بھائی اب تم یہ خالی کر دو۔ وہ کہتا ہے میں کیوں خالی کروں، میں نے 20-25 سال پہلے اتنا ٹوکن منی دیا تھا، پیسہ دیا تھا، سکوٹی دی تھی، وہ مجھے واپس کرو۔ اب وہ 25 سال پہلے جو رقم تھی وہ بہت چھوٹی تھی، 25 سال کے بعد رقم بہت کم ہو گئی، اس وقت میں شاید وہ رقم بڑی تھی، اب وہ چھوٹی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ہم تمہیں تمہاری رقم واپس کر دیں گے، اتنی رقم نہیں لوں گا، میری رقم جو میں نے تمہیں دی تھی وہ 25 سال پہلے کی تھی، لہٰذا آج اس کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ویلیو اس وقت تھی۔
مجھے تو اتنے پیسے دو، ہزاروں میں رقم دی تھی، مجھے تو لاکھوں میں واپس کرو۔ پہلے 25 سال تک فائدہ اٹھاتا رہا بغیر کرائے کے، اور اب وہ رقم بھی چاہیے کہ میں نے اس دکان میں لگایا بھی تو ہے، 20-25 سال میں یہ دکان ایسے کمزور ہو گئی تھی، پھر میں نے اس میں بلیاں لگائیں، اس میں میں نے گارڈر فٹ کرے، اس میں میں نے پینٹ کرایا، اتنا کام کرایا، میرا وہ ریفنڈ مجھے چاہیے۔ ابھی چوری نہیں ہے تو کیا ہے؟ کوئی چوری کرے نا، چوری، اور چوری کرتا ہوا بھاگتا ہوا جائے، آپ پکڑ کے اس کو مارو گے، ڈنڈوں سے مارو گے، چپل سے مارو گے۔ اور یہ جو کھلم کھلا لوٹ ہو رہی ہے، رکوع سجدے کر کے مسجد میں آ کے خود کو بڑا عزت دار سمجھتے ہیں ایسے لوگ، ایسے حرام خور۔ اور یہ مسجد کا معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر، یہ ہمارے پورے ملک کے اندر گلی کوچوں میں یہ بڑی مصیبت ہوئی پڑی ہے، سالوں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس طریقے سے سود اور رشوت کا معاملہ اس طریقے سے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، بات دوسری جگہ چلی گئی، شوہر کے ذمہ بیوی کو مکان کا انتظام کر کے دے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، دو باتیں ہیں، جہاں سے دل چاہو کھاؤ پیو، جہاں دل چاہو جا سکتے ہو۔ تو دونوں میاں بیوی کا یہاں پر الگ الگ ذکر کیا، وَكُلَا، دونوں میاں بیوی۔ تو پتہ یہ چلا کہ رہنے میں تو بیوی شوہر کے تابع ہے، لیکن غذا خوراک اور کھانے پینے میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے۔ شوہر کچھ اور کھانا چاہتا ہو، بیوی کچھ اور کھانا چاہتی ہو، تو بیوی کو اجازت ہے کہ جو مرضی کھا لے، یہ نہ ہو کہ جو شوہر نے لایا ہے وہی اس کی ذمہ داری ہے۔ دونوں کی بعض مرتبہ غذائیں اور مزاج اور سب الگ الگ ہوتا ہے، ماحول الگ الگ ہوتا ہے، تو اس میں اجازت ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ فرمایا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یعنی کہ جہاں دل چاہے تم جاؤ، جنت میں چلنے پھرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان اس دنیا کے اندر جہاں مرضی چاہے جا سکتا ہے، اور وہاں سے جتنا چاہے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ انسان کا فطری تقاضا ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی خوبصورت محل کے اندر ٹھہرا دو اور خوب اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کر دو، لیکن اس سے یوں کہو کہ محل سے باہر نکلنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی کیا ہے؟ قید ہے۔ ان نعمتوں کا اس کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا انسان کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ جہاں مرضی جاؤ چلے جاؤ۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اصل تو حکم تھا کھانے کا، لیکن کھانے کے اوپر جو دوسری چیزیں انسان کو لگا سکتی ہیں ان امکانی چیزوں کو بھی منع کر دیا گیا کہ قریب بھی مت جانا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، دور رہو گے تو بچنا آسان ہو جائے گا، قریب جاؤ گے تو بچنا مشکل ہو جائے گا، اور بعض مرتبہ بندہ بچ نہیں پاتا قریب جا کے۔ ایک نوجوان نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب وہ بازار میں جاتا ہوں تو لڑکیاں دیکھ لیتا ہوں، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس نے بیچارے نے اپنا سمجھ کے مسئلہ پوچھ لیا، میں زنا نہیں کر رہا، میں کوئی زنا تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو صرف لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوں، تو کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ دیکھنے کی بات کر رہا ہے؟ تو میں نے اس سے یہ کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں کہتے زنا مت کرو، بلکہ قرآن میں آئے تھے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو یہ جو تمہارا دیکھنا ہے یہ بھی زنا کا راستہ کھول دیتا ہے۔ ابھی تو شیطان تمہیں یہ ٹکا رہا ہے کہ صرف دیکھ لو، دیکھنے میں کیا رکھا ہے، بعد میں پھر اور پٹی پڑھائے گا۔ یاد رکھیے گا شیطان ہم سے ایک دم سود نہیں کھلواتا، شیطان ہم سے ایک دم زنا نہیں کرواتا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرواتا ہے۔ پہلے ایک چیز کروائے گا، پھر اور کروائے گا، پھر اور کروائے گا، پھر آہستہ آہستہ اس گناہ کی کراہیت آپ کے دل سے نکال دے گا، اور پھر ایک دن وہ گناہ بھی کروا دے گا جس کو آپ بڑا غلط سمجھتے تھے۔ یہ شیطان کا ہمیشہ کا ہتھ کنڈا رہا ہے، یاد رکھیے، وہ بڑا کارگر ہے۔ شیطان ہمیشہ اس کام سے بڑے لوگوں کو پھنساتا ہے، اس لیے جس چیز سے روکا جائے اس چیز سے بالکل رک جائیے، اس کے قریب بھی مت جائیے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اسی لیے جنت میں اس جگہ جانے سے منع کیا جہاں پر وہ درخت تھا، لیکن بہرحال وہ معاملہ ہو گیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اس لیے چند ایک باتیں یہ رہ گئی تھی آپ لوگوں کے سامنے آ گئی، انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل عرض کی جائے گی۔